کیا ساغر صدیقی پاگل تھے یا اپنے اصولوں پر قائم ایک باغی؟ اصول خودداری اور بربادی کی مکمل کہانی۔ اصول کچھ لوگوں کے لیے تقریروں کے لفظ ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے سانس لینے کی شرط۔ دنیا کہتی ہے حالات کے ساتھ چلنا سیکھو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حالات انسان سے اس کا ضمیر مانگ لے تو کیا پھر بھی چلتے رہنا چاہیے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شاعر کی جس نے ریاست کو انکار کیا، دولت کو ٹھکرایا اور آخرکار سڑک کو اپنا گھر بنا لیا، مگر خودداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے عظیم شاعر ساغر صدیقی کی۔ یہ قصہ اس دور کا ہے جب پاکستان میں جنرل ایوب خان کی آمریت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طاقت بولتی تھی اور لفظ سوچ سمجھ کر ادا کیے جاتے تھے۔ انہی دنوں میں ایوب خان ہندوستان کے دورے پر تھے اور ایک شام ایک عالمی مشاعرے کے چیف گیسٹ بنے۔ مشاعرہ شروع ہوا تو پہلے شاعر نے کسی اور شاعر کی غزل پڑھی۔ غزل ایسی تھی کہ محفل ساکت ہو گئی۔ لفظ زخم تھے اور آواز میں صدیوں کا دکھ۔ ایوب خان کی آنکھیں بھر آئیں اور پورا مشاعرہ اسی غزل کے سحر میں ڈوب گیا۔ مشاعرہ ختم ہوا تو ایوب خان نے پوچھا، یہ غزل کس کی ہے؟ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا، جناب یہ شاعر تو آپ ہی کے ملک کا ہے، نام ہے ساغر صدیقی۔ یہ سن کر ایوب خان ساکت رہ گئے۔ پاکستان واپسی پر ایک خصوصی وفد تیار کیا، تحفے بھیجے گئے اور حکم ہوا، ساغر صدیقی کو ڈھونڈو اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ کئی دن کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ ساغر لاہور کے داتا دربار کے آس پاس فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں۔ جب وفد وہاں پہنچا اور تاجروں سے پوچھا ساغر صدیقی کہاں ملیں گے، لوگ ہنس پڑے۔ کسی نے طنز کیا، شاعر اور صاحب وہ تو نشے میں کہیں پڑا ہوگا۔ آخرکار وفد ساغر تک پہنچا۔ پھٹے کپڑے، بکھرے بال، تھکا ہوا جسم اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ وفد نے کہا، صدر پاکستان آپ کی غزل سے بے حد متاثر ہیں، یہ تحفے انہوں نے بھیجے ہیں اور آپ کو ملاقات کی دعوت ہے۔ ساغر خاموش رہے، پھر انہوں نے سگریٹ کی خالی ڈبیا پھاڑی، اس پر ایک شعر لکھا اور وفد کو تھما دیا۔ کہا، ساغر اپنی مرضی سے لوگوں سے ملتا ہے، اپنے جنرل سے کہہ دینا کہ ملاقات سے انکار ہے۔ وہ شعر تھا، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ ایک شعر نہیں تھا، یہ ایک اعلان بغاوت تھا۔ یہی ساغر صدیقی تھے، ایک ایسا شاعر جو بھوکا رہ سکتا تھا مگر جھک نہیں سکتا تھا۔ ساغر صدیقی کی ابتدائی زندگی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ خود کہتے تھے، مجھے اپنے بچپن کی کوئی یاد نہیں، ماں باپ بہن بھائی سب افسانے لگتے ہیں۔ 14 اگست 1928 امبالہ کے ایک غریب گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ غربت ان کی پہلی استاد تھی۔ پڑھائی کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا، مگر محلے کے ایک بزرگ حبیب حسن ان کی زندگی کا پہلا موڑ بنے۔ کتابیں ملیں اور کتابوں سے دوستی ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں ان کی اردو اتنی صاف تھی کہ لوگ خط لکھوانے آتے تھے۔ یہی بچہ آگے چل کر میر اور غالب پڑھنے لگا اور پھر شاعری نے اسے پکڑ لیا۔ کم عمری میں ساغر امبالہ چھوڑ کر امرتسر آ گئے۔ حال بازار میں لکڑی کی کنگھیاں بنانے لگے۔ دن بھر محنت اور رات کو دکان کے کسی کونے میں نیند، مگر انہی راتوں میں شعر جنم لے رہے تھے۔ 14-15 سال کی عمر میں انہوں نے کہنا شروع کیا، وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو،
وہ बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। 1944 में अमृतसर के एक बड़े मुशायरे में उन्हें पहला मौका मिला। तरन्नुम में गज़ल पढ़ी और मुशायरा लूट लिया। वहीं से सागर सिद्दीकी अदबी दुनिया में पहचाने गए। 1947 के बाद वह लाहौर आ गए। अखबारात, रसायल, फिल्मी गीत, मुशायरे सब कुछ उनके कदम चूम रहा था। कहा जाने लगा अगर हिंदुस्तान के पास शाहिर है तो पाकिस्तान के पास सागर सिद्दीकी है। उनकी शायरी मोहब्बत से ज़्यादा वजूद के दुख की शायरी थी। यह वह उदासी थी जो अंदर से उठती है और कभी ख़त्म नहीं होती। मगर सागर की ज़िंदगी में एक मोहब्बत भी आई, एक गरीब लड़की जिसे सागर ने दिल लगा लिया। लड़की के बाप ने इनकार कर दिया, हम शरीफ लोग हैं, किसी तनूर वाले की बेटी बहू नहीं बन सकती। लड़की की शादी ज़बरदस्ती कहीं और कर दी गई। बाद में वह लड़की सागर को ढूंढती हुई दाता दरबार पहुंची। कहा मैं आज़ाद हूँ, अगर चाहो मुझे अपना लो। सागर ने कहा बंदा परवर, हम कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। और वह अकेले आगे बढ़ गए। यहाँ से सागर की ज़िंदगी में नशा दाखिल हुआ। 1952 में सरदर्द के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा। दर्द तो उतर गया मगर आदत बन गई, आदत लत बन गई और फिर जिंदगी नशीली धुंध में गुम हो गई। लोग एक सिगरेट के बदले उनसे शेर लिखवाने लगे। वह शायर जिस पर तालियां बजती थीं अब 5 रुपये में गज़ल बेच रहा था। रफ्ता रफ्ता घर छूट गया, दोस्त छूट गए, मुशायरे ख़त्म हो गए। लाहौर की सड़कें उनका घर बन गईं। दाता दरबार उनका मुस्तकिल पता बन गया। उनके पास एक थैला होता था जिसे वह अपना ब्रीफ केस कहते थे। उसी में कागज़, कलम और नशे का सामान होता। 19 जुलाई 1974 की एक सर्द सुबह दाता दरबार के बाहर एक जिस्म मिला। वह सागर सिद्दीकी थे। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस एक खबर, एक नशई मर गया। मगर हकीकत ये थी कि एक अहद मर गया था। सागर सिद्दीकी मर गए मगर उनके शेर आज भी जिंदा हैं। क्योंकि कुछ लोग खुद मिट जाते हैं मगर अपना किरदार छोड़ जाते हैं। ये था हमारे चैनल आपकी सोच पर आज का एपिसोड, जहां कहानियां नहीं जिंदगियां सुनाई जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या सागर सिद्दीकी पागल थे या अपने असूलों पर कायम एक बागी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कहानी अभी बाकी है।